wheat. God is most great. I bear witness that there is no God except God. I bear witness that Muhammad is the messenger of God. آج بھی ایمان کو تازگی بخشتی۔ ایک ایسا وقت جب مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کے گرد عرب کے تمام بڑے قبائل متحد ہو چکے تھے۔ God is most great. I bear witness that there is no God except God. I bear witness that Muhammad is the messenger of God. مسلمان جن کے پاس نہ تو بڑے ہتھیار تھے اور نہ ہی مال و دولت۔ ایک طرف بھوک پیاس اور کڑکتی سردی کا پہرا تھا، تو دوسری طرف وہ خندق جو دشمن کے غرور اور مدینہ کے درمیان ایک ایسی دیوار بن گئی جسے عبور کرنا ناممکن تھا۔ آخر وہ کیا تدبیر تھی جس نے کفر کے اس سیلاب کو واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا، اور کیسے ایک طوفانی رات نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس عظیم معرکے کا سفر کرتے ہیں جسے دنیا غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سن 5 ہجری کا وہ سال جب مدینہ کے دشمنوں نے اسلام کی شمع گل کرنے کے لیے ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ قریش مکہ، بنو نذیر اور نجد کے قبائل نے مل کر ایک ایسا لشکر تیار کیا، ایسا لشکر جو لشکر جرار تھا، جس کی مثال عرب کی تاریخ میں نہیں ملتی تھی۔ 10,000 جنگجو مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے اور مقصد صرف ایک تھا، مکمل خاتمہ۔ جب یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ مدینہ کے حفاظت کے روایتی طریقوں سے ہٹ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی تجویز پیش کی جو عربوں کے لیے بالکل نئی تھی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ شہر کے گرد ایک گہری اور چوڑی خندق کھودی جائے تاکہ دشمن کا لشکر شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ 30 ذیقعد کا وقت تھا، شدید سردی اور فاقہ کشی کے عالم میں صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے زمین کا سینہ چیرنا شروع کیا۔ 3000 مسلمانوں نے 20 دن تک مسلسل کام کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب پتھر نہیں ٹوٹتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب سے وہاں سے نور کی چمک نکلتی تھی جو مسلمانوں کو مستقبل کی فتوحات کی خوشخبری سنائی۔ جب دشمن کا لشکر پہنچا تو وہ اس عظیم خندق کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ باہر دشمن کی کثرت تھی اور اندر تھی منافقین کی سازش، اور تھی بنو قریظہ کی غداری۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلق تھکا گئے۔ یہ ایمان کا
سب سے بڑا امتحان تھا۔ پھر وہ رات آئی جب اللہ کی نصرت نے دستک دی۔ ایک ایسی سرد اور خوفناک ہوا چلی جس نے دشمنوں کے خیمے اکھاڑ پھینکے، ان کی ہانڈیاں الٹ دیں، ان کے گھوڑوں کو بدحواس کر دیا۔ خوف اور دہشت نے کفر کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابو سفیان اور اس کا لشکر ذلت کے ساتھ واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ غزوہ خندق نے ثابت کر دیا کہ فتح تعداد سے نہیں بلکہ خدا پر توکل اور ثابت قدمی سے ملتی ہے۔ اس معرکے کے بعد کفر کبھی مدینہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ یہ خاموش مٹی آج بھی پکار پکار کر کہتی ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو بڑی سے بڑی طاقت ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس قسم کے سچے اسلامی واقعات سے دلچسپی ہے تو کامنٹس کریں، اور کامنٹس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور